شہید کا ذکر یا تذکرہ اس کے شہید ہونے کے بعد، مگر حسین ایسا شہید ہے، پیدا ہو رہا ہے، جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور اس کی شہادت کی خبر ہے۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ جتنے بھی شہداء اسلام ہوئے، شہید ہونے کے بعد ان کا ذکر ہوا کہ یہ شہید وہ شہید وہ شہید، مگر حسین ایسا واحد شہید ہے کہ پیدا ہو رہا ہے اور شہادت کی خبر مل رہی ہے۔ یہ خصوصیت ہے حسین کی۔ ام سلمہ ہے، حجرہ رسول میں آتی ہے، دیکھتی ہے حسین پاک رسول پاک کے سینے میں کھیل رہے ہیں۔ وہ سینہ جس سینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس سینے پہ چل کر حسین کھیل رہے ہیں۔ ام سلمہ نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھیں اشک بہا رہی ہیں، رسول پاک کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہے۔ ام سلمہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تک ہو رہا ہے، کیا بات ہے حسین، آپ کے سینے پہ میں چل رہا ہے، کھیل رہا ہے، مگر آپ کی آنکھیں بند ہیں۔ کہا ام سلمہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے حسین کی شہادت کی خبر دی، ابھی حسین بچے ہیں، رسول پاک کے سینے پہ مچل رہے ہیں، اور رسول پاک حسین کی شہادت کی خبر کو سن کر رو رہے ہیں۔ یہیں پر جواب مل گیا، جو لوگ ہمیں حسین میں رونے سے منع کرتے ہیں، کیا تم اس واقعے کو جھٹلا دو گے؟ ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، رسول رو رہے، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے اور رسول رو رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو حسین کا رونا کبھی برداشت نہیں ہوا۔ میرے آقا نے کبھی بھی اپنی بیٹی شہزادی رسول سیدہ النساء العالمین، شہزادی رحمت للعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ انہوں نے ایک وقت ایسا آیا، آقا کریم علیہ السلام زوردار آواز میں اپنی بیٹی سیدہ سے کہتے ہیں، فاطمہ خبردار کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے میرا حسین روک لے۔ سیدہ سے صرف ایک بار اونچی آواز میں بات کی، جو حسین پاک کے رونے کی آواز سنی کہ فاطمہ تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کا رونا میرا رونا ہے، حسین کی تکلیف میری تکلیف ہے، کوشش کرنا کہ کبھی حسین کی آنکھ سے آنسو نہ آئے۔ کہ وہ حسین ایک بدو ہے، بدو، اس نے ایک ہرنی کا بچہ رسول پاک کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی اثنا میں، اسی موقع سے آقا حسن تشریف لے آئے، چھوٹے سے آقا حسن نے ہرنی کے بچے کو دیکھا، کہا نانا جان مجھے اللہ کے رسول نے وہ ہرنی کا بچہ حسن پاک کر دیا۔ اب حسن پاک کو ہرنی کے بچے سے کھیل رہے ہیں۔ اگر کہو گے یہ واقعہ غلط ہے، کتاب رکھاؤں، دکھا دیں، کہنی سے اپنی مرضی کو بیان جہاں اہل بیت حسین ترجیح کرو گے مجلس کے بعد اس سے لے لینا کس کتاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری اتنی کام نہیں کہ ہم اہل بیت کا ذکر اپنے آپ کرتے ہیں۔ ہرنی کے بچے سے امام حسن کھیل رہے ہیں، بہت خوبصورت ہرنی کا بچہ۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے شہزادے آقا حسین علیہ السلام چلے آئے، دیکھا کہ میرے بڑے بھائی حسن ہرنی سے کھیل رہے ہیں۔ پوچھا بھائی بھیا یہ ہرنی کا بچہ کس نے کیا؟ کہا نانا جان نے۔ حسین پاک رسول پاک کے پاس آئے، کہا نانا جان مجھے بھی لے کے چاہیے، میں بھی کھیلوں گا، مجھے بھی کھیلوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹا حسین ایک ہی ہرنی کا بچہ تھا، شخص لے گیا، اسی اثنا میں حسن آ گیا، میں نے انہیں دے دیا، نہیں نانا جان مجھے بھی چاہیے، ابھی چاہیے۔ بیٹا کہاں سے آیا؟ رسول پاک کے قبضے میں کل کائنات اشارہ کرنے کو آ جائے، لیکن دنیا کو بتانا ہے حسین، حسین بتانا ہے حسین۔ حسین کیا کہا بیٹا ایک آیا تھا، ایک شخص آیا تھا ہرنی کا بچہ دے گیا، ایک ہی بچہ تھا، حسن آ گئے، میں نے اسے دے دیا، اسی سے کھیلو، نہیں نانا مجھے الگ سے ایک چاہیے۔ حسین طلب رہا تھا، نانا دیا
حسین تڑپ رہا ہے، نانا دیکھ رہے ہیں، اب ہرنی کا بچہ تڑپتے تڑپتے ایسا ہوا کہ آنکھیں نم ہو گئی، آنسو گرنے ہی والے تھے حسین کے چشمے ناز سے، چشمے پاک سے، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرنے ہی والا تھا۔ دیکھتے کیا ہے، ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ وہ رسول جو کل کائنات کے ذرے ذرے کی زبان کو سمجھتا ہے، ہرنی کہنے لگی رسول اللہ ایک بدو آیا تھا، میرے بچے کو وہ چرا کر لے گیا، میں سمجھ گئی یہ کہیں اور لے جا رہا ہے، میں نے محسوس کیا کہ یہ ہرنی کا بچہ میرا بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، میں اپنے دوسرے بچے کو لے کر سکون سے دی، چلو میرا دوسرا بچہ تو میرے پاس، وہ ہرنی رسول سے باتیں کر رہی ہے کہ چلو میرا دوسرا بچہ تو میرے پاس ہے، اس کے سہارے زندگی گزار ہوگی۔ میں بڑی خوش تھی، میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ ایک بچہ تو میرے پاس ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پروردگار کا حکم ہوتا ہے، اے ہرنی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہاں میرے رسول کا نواسہ حسین تڑپ رہا ہے ہرنی کے بچے کے لیے، اس کے آنکھ میں آنسو آ چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آنسو کا قطرہ زمین پر گر جائے اور یہ زمین سبزہ اگلنے سے انکار کر دے۔ آنسو کا قطرہ گرنے سے پہلے اے ہرنی تو اپنے بچے کو لے کر رسول کی خدمت میں چلی جا، اور یہ ہرنی حسین کو پھر دے۔ حسین پاک کے آنسو کا قطرہ رسول برداشت نہیں کر سکتے۔ ہرنی کو پروردگار نے حکم دیا، وہ اپنے بچے کو لے کر رسول پاک کی خدمت میں آ گئی۔ رسول پاک کو ہرنی کا بچہ لے کر حسین کو دیا۔ حسین مسکرا اٹھا، آنکھیں نم ہو تو پروردگار کا حکم آ جاتا ہے، آنکھیں نم ہو تو ہرنی کو حکم ہوتا اپنے بچے کو لے جا اور حسین کی خدمت میں پیش کر۔ آنسو نہیں ہے، بتاؤ کربلا کے میدان میں ایک نفوس قدسیہ شہید ہو رہے ہیں، ایک نفوس قدسیہ خدا کی بارگاہ میں قربان ہو رہا ہے۔ کیا حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے؟ حسین کی آنکھ میں آنسو نہ آئے؟ رسول پاک اپنی بیٹی سیدہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ فاطمہ خیال رکھنا حسین روئے گا۔ وہ حسین کربلا کے میدان میں ایک کا مثال کو پیش کر رہا ہے۔ بتاؤ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے، نبی رسول نے نبی کے بیٹوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ نبی کے بیٹوں کو ذبح کرنے والے کہیں اور سے آئے تھے صاحب، عیسائی تھے، نصرانی تھے، مجوسی تھے، یہودی تھے، اور سب رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، جنہوں نے رسول کے بیٹوں کو کربلا کے میدان میں بے دردی سے ذبح کیا۔ یہ رسول کے امتی رسول کے شہزادوں کو کربلا کے میدان میں ذبح کیا۔ پانی بند کر دیا گیا، جن کے سر اقدس سے بال مبارک کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، ان کے سروں سے نگاہ چھینی گئی۔ یہ امت نے سلوک کیا اپنے رسول کے خاندان کے ساتھ۔ رسول کے بیٹوں کے ساتھ امت نے یہ سلوک کیا۔ ان کو اٹھائیے، سو رہے ہیں، حسین کے ذکر میں نہیں آ رہی، سن لیجیے دوبارہ موقع نہیں ملے، بس یہ سنتے رہ جائیے، اگر یہ حرام ہو حلال کربلا سن۔ 50 سال کا بھی عرصہ نہیں گزرا رسول پاک کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، 50 سال کے اندر رسول کے بیٹوں کو اس رسول کے امتی نے ذبح کرایا۔ سوالات کم و بیش انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اسی
کسی بھی نبی کے ساتھ ان کے امتیوں نے ایسا سلوک نہیں کیا جیسا رسول پاک کے امتیوں نے رسول کے شہزادوں کے ساتھ کیا. پانی بند کرتا ہے کوئی, دانا پانی بند کرتا ہے, عورتوں کے سر سے کوئی چادریں چھینتا ہے, 6 مہینے کے کسی کے شہزادوں کو ذبح کرتا ہے, کسی کے 18 سال کے نوجوان بیٹے کو قتل کرتا ہے, اور اس رسول کو امتی کہلا رہے ہو, یہ صلہ دے رہے ہو, یہ سلوک کر رہے رسول کے بیٹوں کے ساتھ. جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا اس نبی کے بیٹوں کے ساتھ امت نے یہ سلوک کیا. اور یہ کرنے والے کون؟ کوئی ان پڑھ نہیں تھا, کوئی حافظ قرآن تھا, کوئی مفتی تھا, کوئی قاضی تھا. اس وقت کے قاضیوں نے حسین پاک کے قتل کا فتویٰ دیا. حسین کے ساتھ وہ شروع کیا جس حسین کو رسول پاک سننا کرتے تھے, سننا کرتے تھے, جس رسول کو اپنا, جس حسین کو رسول اپنا لباس پہناتے تھے, جس حسین کو رسول اپنے سینے پر کھلاتے تھے, جس حسین کو رسول اپنے کاندھے پر بٹھاتے تھے, اس حسین کے ساتھ امت نے یہ ہوئے. تاریخ اٹھا کر دیکھنا, سوالات کا مبیش انبیاء کرام کے ساتھ ان کے امتیوں نے کبھی اکثر سے نہیں کیا. 50 سال کا عرصہ نہیں گزرا, وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے دیکھا تھا مدینے میں حسین پاک رسول کے کاندھے کی سواری کر رہے ہیں. جس حسین کے لیے جبریل جنت سے جوڑا لے کر آیا, جس حسین کے لیے جنگل کی ہرنی اپنے بچے کو لے کر آیا, جس حسین کی لکھی ہوئی تختی کا فیصلہ کرنے کے لیے قدرت کو بیچ میں آنا پڑے, جس حسین کو رسول چونے سنتے جنہیں اپنا لوابے, لوگ کہتے خود پسایا, لواب پسایا, غلط کہتے ہو. لواب نہیں کہو, لواب نبوت کہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لواب نبوت پسایا حسین کو. اور جس زبان کے بارے میں پروردگار کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے, وہی کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں. جس زبان سے قرآن آیا اس زبان پہ چوسنے والے کو حسین کہتے ہیں. جس زبان سے قرآن آیا اس زبان پہ چوسنے والے کو حسین کہتے ہیں. ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے, ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. ایک وقت ایسا آیا, اب وہ سب شہادتیں اگر بیان کرنی ہو, پورا محرم کا مہینہ کم پڑ جائے. پورا مہینہ کم پڑ جائے. پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو ایک رات میں پورا کربلا بیان کر کے چلے جاتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کیسے کرتے ہو, ایک رات میں کربلا بیان کرتے ہو. ایک وقت ایسا آیا امام حسین علیہ مقام علی جدہ علیہ السلام خود تیار ہونے لگے. 3 بھی بیٹے بچے تھے, ایک ہم شبیہ مصطفیٰ سیدنا علی اکبر, ایک بیمار سیدنا زین العابدین, اور ایک سیدنا علی اصغر. تو یہ 3 بیٹے بچے. حضرت عباس کی شہادت کے بعد تو حسین پاک خود تیار ہونے لگے ہم پہ جانے. تھوڑی سی توجہ دے لو بابو, پیاسے ہو کر ذکر سن لو. جو پیاسا رہ کر دل کو سیراب کر دے اس کا ذکر تو کم سے کم پیاسا ہو کر سن. ڈسٹرب نہیں کرتا, اچھا نہیں لگتا. تو حسین بیان ہونا تو دل بھی حسینی ہونا چاہیے, آنکھیں بھی حسینی ہونی چاہیے, آنکھیں بھی حسینی. ہم سب حرکتیں معلوم کرتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام خود تیار ہونے لگے جب کو جانے کے لیے, ہم شبیہ مصطفیٰ
سیدنا علی اکبر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے اس کا باپ جنگ کے میدان میں جائے، بیٹے کی غیرت کا ہمارا نہیں۔ سیدنا علی اکبر آئے، کہا بابا میرے ہوتے ہوئے آپ مقتل میں جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ امام حسین پاک نے کہا بیٹا میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں بابا؟ کہا بیٹا تو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، تو ہو بہو میرے مصطفیٰ کی طرح ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے نانے کی یاد آتی ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آتی ہے، میں کیسے جانے دے سکتا ہوں تجھے میں جانے نہیں۔ حضرت سیدنا علی اکبر بار بار اصرار کرتے رہے، بار بار اصرار کرتے رہے۔ تو ایک جملہ ایسا کہا امام حسین علی مقام سے سیدنا علی اکبر نے، کہا بابا کل قیامت کے میدان میں میرا دادا اگر مجھ سے سوال کر لیا، علی نے مجھ سے سوال کر لیا اکبر تمہارے رہتے ہوئے حسین پہلے کیسے مقتل گئے تو میں کیا جواب دوں؟ امام حسین اس بات کا جواب نہ دے سکے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن تمہیں اور بھی اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ کربلا کے میدان میں جتنے بھی حضرات شہید ہوئے سب کو جنگ کی اجازت امام حسین پاک نے دی، مگر ایک ماہر سیدنا علی اکبر ہے جن کو 4 نصوص قدسیہ سے اجازت لینی پڑی، 4۔ ایک اجازت امام حسین پاک سے، ایک اجازت اپنی والدہ ماجدہ ام لیلا سے، ایک اجازت اپنی پھوپھی جان ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے، ایک اجازت بیمار سیدنا زین العابدین سے۔ ان 4 لوگوں سے اجازت طلب کرنی پڑی۔ امام حسین نے اجازت دی، کہا جاؤ اپنی والدہ سے پہلے اجازت لو۔ سیدنا علی اکبر آئے، اپنی والدہ ام لیلا کی بارگاہ میں اپنی والدہ ماجدہ قبر بوسی کی سلام پیش کیا، کہا اپنی جان مجھے اجازت دیجیے مقتل میں جانے کی، مجھے اجازت دیجیے مقتل میں جانے کی۔ کوئی ماں اپنے 18 سال کے نوجوان بیٹے کو جنگ میں جانے کی اجازت دے گی؟ تصور کرو، محسوس کرو، کربلا محسوس کرو۔ کوئی بھی ماں اپنے نوجوان بیٹے کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتی جب وہ ماں دیکھ رہی ہے کہ جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو بھی گیا مقتل میں واپس نہیں آیا، وہ ماں اپنے نوجوان بیٹے کو کبھی اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے منع بھی نہیں کیا اور اجازت بھی نہیں دی۔ ام لیلا آپ کی والدہ ماجدہ سرکار سیدنا علی اکبر کی والدہ کا نام ام لیلا، آپ منع بھی نہیں کر رہی ہیں لیکن جنگ کی اجازت بھی نہیں دے رہی۔ تب سیدنا علی اکبر نے جملہ کہا، امی جان اگر دادی جان نے کل بروز محشر آپ سے سوال کر لیا، کل میدان محشر میں میری دادی جان نے آپ سے سوال کر لیا کہ تم نے اپنے بیٹے کو بچا لیا اور میرے بیٹے حسین کو مقتل میں بھیج دیا، تو امی جان کیا جواب دو؟ یہ سننا تھا۔ ام لیلا نے اجازت دی۔ ام لیلا کی اجازت لینے کے بعد ام لیلا نے ارشاد فرمایا، علی اکبر بیٹے تم میرے ضرور ہو لیکن تمہاری پرورش سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کی ہے، جاؤ سیدہ زینب سے دی جاؤ۔ سیدہ علی اکبر سیدہ زینب اپنی پوری جان کے پاس آتے ہیں جنہیں ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ سیدنا علی اکبر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آئے، پوری جان کی خدمت میں سلام پیش کی اور جنگ کی اجازت چاہیے۔ سیدہ زینب تڑپ اٹھی، کہا علی اکبر میں تجھے اجازت کیسے دوں؟
تجھے دیکھتی ہوں تو نانا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تجھے دیکھتی ہوں تو نانا کی یاد آتی ہے، میں کیسے اجازت دوں؟ سیدنا علی اکبر کی پرورش سیدہ زینب نے کی، ان کی والدہ کا نام ام لیلا، لیکن پرورش جو ہے ان کی پوری جان سیدہ زینب نے، اور سیدنا علی اکبر کی جنگ کی تربیت مولا عباس نے کی۔ تو میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں؟ میرے نانا کے ہو بہو ہو، ہم لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو اپنے نانا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تمہیں دیکھتے ہیں تو ہمارا غمگین دل شاد ہو جاتا ہے، تمہیں دیکھتے ہیں تو فرحت و مسرت پیدا ہوتی ہے، تمہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں تسکین ملتی ہے، اپنے نانا کی یاد آ جاتی ہے، ہمیں تسکین ہو جاتی ہے، ہم تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت کیسے دیں؟ وہی جملہ سیدنا علی اکبر نے کہا، کل کو اگر نانا نے سوال کر دیا کہ زینب تم نے علی اکبر کی پرورش کی، تم سے روک لیا، میرے بیٹے حسین سے پہلے بھیج دیا، بتاؤ بھائی جان آپ کیا جواب دیں؟ وہاں بھی سیدہ زینب تیار ہو گئی کام پہ جا کر۔ ایک آخری بچے سیدنا زین العابدین جو آپ بیمار تھے، بخار میں تڑپ رہے تھے، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ سیدنا زین العابدین کے خیمے میں گئے، آپ نے سیدنا زین العابدین کے قدم کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، ان کے سینہ پاک کو اپنے ہاتھوں سے مس کیا۔ سیدنا زین العابدین نے آنکھیں کھولی، کون؟ کہا علی اکبر، کہا جنگ کی اجازت دیجیے، کہا علی اکبر تمہیں جنگ کی اجازت؟ ہم شبیہ مصطفیٰ کو جنگ کی اجازت؟ کہا ہاں جنگ کی اجازت دیجیے، بابا جان نے دے دی، امی جان نے دے دی، پھوپھی جان نے دے دی، اب آپ کی اجازت کی درکار ہے، آپ اجازت دے تو مقتل ہو جاؤ۔ کہا میرے ہوتے ہوئے علی اکبر تم جنگ میں جاؤ گے؟ کہا آپ نہ جائیں، آپ کیونکہ امامت کے وارث ہیں، آپ وارث امامت ہیں، آپ نہ جائیں، مجھے اجازت دیجیے۔ سیدنا زین العابدین کی طرف سے اجازت ہے، آپ پھر آئے پلٹ کر اپنے بابا امام علی مقام سید شہید اعظم سیدنا حسین کی اجازت، کہا بابا اب مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ اب امام حسین اپنے ہاتھوں سے سیدنا علی اکبر کو جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جو جنگ کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں امام حسین نے سیدنا علی اکبر کو اس طرح سے تیار کیا۔ اور جب دستار باندھنے کی بات آئی، جتنے بھی لوگ کربلا کے میدان میں گئے تھے ان کی دستار امام حسین نے نہیں باندھی۔ جب سیدنا علی اکبر کی بات آئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے سیدنا علی اکبر کے سر پر دستار باندھا۔ جب دستار باندھ رہے تھے نا تو سیدنا علی اکبر گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ امام حسین علی مقام دست امامت سے سیدنا علی اکبر کے سر پر دستار باندھ رہے ہیں، جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، ہاتھوں سے آتے ہیں۔ بتاؤ منظر کیسا ہوگا کہ ایک باپ 56 سال کی عمر ہے امام حسین علی مقام کی، ایک بوڑھا باپ اپنے نوجوان 18 سال کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ سیدنا علی اکبر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں، بابا کی طرف دیکھ رہے ہیں، امام حسین سیدنا علی اکبر کے سر کی دستار باندھ رہے ہیں، کبھی چہرے کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، جنگ کے لیے تیار کر دیا، گھوڑے پر سوار کر دیا، کہا بیٹا جاؤ تمہیں اجازت ہے، جاؤ اپنا وعدہ وفا کرو۔ سیدنا علی اکبر جیسے ہی جانے لگے نا، سیدنا علی اکبر جب خیمے سے نکلنے لگے، امام حسین ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ سیدنا اکبر جیسے جیسے آگے بڑھتے، امام حسین پیچھے پیچھے چلتے۔ ایک بار علی اکبر نے کہا بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور بھی اتنے لوگ کربلا کے میدان کے لیے مقتل گاہ کے لیے گئے، آپ کبھی کسی کے پیچھے نہیں گئے، آپ کبھی کسی کے پیچھے نہیں آئے، بس آپ نے اجازت دی وہ چلے گئے۔ لیکن جب میں چل رہا ہوں، میں ایک قدم چل رہا ہوں، آپ ایک قدم آ رہے ہیں، میں 2 قدم چل رہا ہوں، آپ 2 قدم آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا علی اکبر، کہا تجھے آخری بار دیکھ لوں، تجھے دیکھتا ہوں بنانا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تجھے دیکھتا
علی اکبر مقتلگاہ چلے گئے. جیسے ہی مقتلگاہ پہنچے یزیدیوں میں شور برپا ہوا. یہ کون آ گیا؟ یہ کون آ گیا؟ یہ حسن کا تاجدار، یہ حسن کا شہنشاہ. کسی نے کہا رسول آ گئے، کسی نے کہا مصطفیٰ آ گئے، کسی نے کہا مصطفیٰ جان رحمت آ گئے. ایک نہیں کہتا نہیں نہیں یہ رسول نہیں ہے، یہ مصطفیٰ نہیں ہے، یہ حسین کا بیٹا ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر. یہ حسین کا بیٹا 18 سال کا ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ہے. سیدنا علی اکبر نے للکارا. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی طرف دوڑتا. آپ للکارتے رہے، کوئی آگے یزیدی گئی نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھا کہ آپ سے مقابلہ کر سکے. آپ خود ہی دشمنوں کے سبوں کو چیرتے ہوئے ہزاروں یزیدیوں کو کنارے جہنم کرتے رہے. یزیدی دیکھ رہے تھے کہ حسین کا بیٹا ہم شبیہ مصطفیٰ 18 سال کا یہ نوجوان جب شمشیر چلا رہا تھا تو ذوالفقار حیدری کی لوگوں کو یاد آیا. آپ نے ہزاروں یزیدیوں کو کنارے جہنم کیا. دوپہر کا وقت ہے، میں پوچھوں گا آپ سے، اگر آپ کا کوئی 18 سال کا بیٹا مئی جون کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، 18 سال کا بیٹا بھی اگر روزہ رکھے اور مئی جون کی گرمی ہو تو ماں باپ اس بیٹے سے کوئی ایسا کام نہیں کراتے کہ اسے پیاس کی شدت محسوس ہو، اس کے روزے میں کوئی فرق آئے. ہم لوگ تو اے سی میں بیٹھتے ہیں، ساتھ پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں. رمضان کے وقت میں مئی جون کے آدھے سے زیادہ وقت ہم لوگ سونے میں گزار دیتے ہیں. آدھا وقت سونے میں گزارتے ہیں، آدھا وقت افطاری لانے میں گزارتے ہیں، کچھ وقت کی نماز پڑھتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں. اس ماں سے پوچھو کربلا کی اپتی ہوئی دھرتی، وہ ریزار بغیر کھانا اور پانی کے 3 دن کے پیاسے سیدنا علی اکبر کو عثمان نے کیسے اجازت دی ہوگی، اس بوڑھی نے کیسے اجازت دی ہوگی، ان کے بابا نے کیسے اجازت دی ہوگی. کربلا کا میدان ہے. سیدنا علی اکبر ہزاروں یزیدیوں کو کنارے جہنم کرتے چلے گئے. یکایک آپ کو پانی کی طلب ہوئی. یاد رکھنا کربلا کے میدان میں ایک ہی کریکٹر ایسا ہے جو دوبارہ پلٹ کر دینے میں آیا ہے. صرف ایک کریکٹر، وہ سیدنا علی اکبر. تو پلٹ کر دوبارہ آ گئے بابا کے پاس. ہزاروں یزیدیوں کو کنارے جہنم کیا اور وہیں سے آواز دیتے یا بتاؤ الکش، یا بتاؤ الکش. کہ بابا پانی کے چند قطرے مل جاتے، بابا پانی کے چند قطرے مل جاتے. یہ صدا لگاتے ہوئے واپس آپ کے میں آتے ہیں. جب میں آ کر بابا حسین خان سے کہتے ہیں بابا میں نے جنگ لڑی ہے، میں نے جنگ لڑی ہے، میرے چچا حضرت عباس نے میری تربیت کی ہے، میں نے جنگ لڑی ہے، انہیں بتا دیا ہے علی کا بیٹا کیسا ہوتا ہے، علی کا پوتا کیسا ہوتا ہے، ذوالفقار حیدری کا وارث کیسا ہوتا ہے. میں نے ہزاروں یزیدیوں کو کنارے جہنم کیا. بابا پانی کے چند قطرے اگر مل جائیں، پانی کے چند قطرے مل جائیں اور وہ پانی اگر میں پی لوں تو بابا آپ کے شان و شوکت کی قسم ایک بھی یزیدی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. میرے حسین نے کہا بیٹا پانی کہاں سے لاؤں، بیٹا پانی کہاں سے لاؤں، پینے کو پانی نہیں ہے، پانی کہاں سے دوں. ہاں سنو، جب مجھے کبھی پیاس لگتی تھی نا، جب مجھے کبھی پیاس لگتی تھی میں اپنے نانا جان کی زبان رسالت کو چوسا کرتا تھا. جب میں زبان رسالت چوسا تھا تو مجھے کچھ تسکین ہوتی تھی. بیٹا ایک کام کر، میں نے زبان رسالت چوسی ہے، آج تو میری زبان چوس لے، شاید مجھے کچھ تسکین ہو جائے. سیدنا علی اکبر اپنے بابا کی زبان میں زبان ڈالتے ہیں، بابا کی زبان چوستے ہیں. چوسنے کے بعد سیدنا علی اکبر اشارہ فرماتے ہیں بابا میری زبان کتنی پیاسی ہے، لیکن جب میں نے آپ کی زبان کو چوسا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے کہیں زیادہ پیاسے ہیں. سیدنا امام حسین علی مقام کی زبان سن کر کانٹا ہو گئی تھی، لیکن سیدنا علی اکبر نے اپنے بابا کی زبان کو چوسا، تھوڑی سی تسکین ہوئی. اس کے بعد آپ نے اپنی ایک انگوٹھی اتاری، انگوٹھی اتار کر آپ نے ان کے منہ میں رکھ دی. کہا بیٹا یہ انگوٹھی منہ میں رکھ دو. اس کے بعد سیدنا علی اکبر پھر سے گھیرے سے نکلے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، امام حسین کے پاس دیکھتے رہے، پیچھے چلتے رہے. سیدنا علی اکبر بار بار منہ کر اپنے بابا کو دیکھتے رہے، امام حسین کے پاس ہم شبیہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے. آنکھوں سے آنسو روا تھے. کربلا کے میدان میں پھر سے چلے گئے. سیدنا علی اکبر جنگ کرتے رہے، جنگ کرتے رہے.
تو آپ نے وہیں سے بابا کو آواز دی، یا بابا ذکری، یا بابا ذکری۔ بابا میری خبر لیجیے، بابا میری خبر لیجیے۔ محسوس کیجیے 11 سال کا بیٹا ہے، 56.5 سال کا باپ ہے۔ سیدنا علی اکبر دوڑے گئے، دیکھا علی اکبر زمین پر پڑے پڑا رہے ہیں۔ امام حسین پہنچے علی اکبر کے پاس، بیٹا علی اکبر، کہا بابا سینے میں برچی لگی ہے، برچی پار ہو گئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، اگر یہ برچی نکال دینا تو میں پھر سے ان سے جلد کروں۔ بابا یہ برچی نکالیے، بہت تکلیف دے رہی ہے، 56.5 سال کا بوڑھا باپ ہے، 18 سال کا نوجوان بیٹا ہے، بیٹا زمین پر پڑا ہوا ہے، برچی آر پار ہے۔ امام حسین نے ایک ہاتھ سے علی اکبر کے سینے پہ رکھا، گھٹنے زمین پر لگائے، ایک ہاتھ سے نیزے کو نکالا، اور جیسے ہی نیزہ نکالا ہے نا، نیزے کے ساتھ ساتھ سے علی اکبر کا کلیجہ بھی آنا ہے۔ اب یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں بابا آپ مجھے خدا کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہو، جبکہ وہ منصب پیغمبر ہے، حسین پیغمبر نہیں، علی اکبر پیغمبر نہیں، اپنے وقت کا ہونے والا ایک پیغمبر اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیغمبر ابراہیم سے کہہ رہا ہے بابا اپنی آنکھ میں پٹی باندھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، مگر وہاں حسین تیری عظمت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تو نے بتایا خواب ابراہیم نے دیکھا ہے، تعبیر حسین نے نہیں کرے۔ 56.5 سال کا بوڑھا باپ 18 سال کے بیٹے کے نیچے سے سینے سے نیزہ نکالا، اگر نکالا ہے نا تو کلیجہ پھٹ کے باہر آیا۔ اس وقت آنکھوں پر حسین کی پٹی نہیں تھی۔ حسین کا جگر دیکھو، اپنے وقت کا پیغمبر آنکھوں کی پٹی باندھتا ہے، اپنے وقت کا امام بغیر پٹی کے 18 سال کے بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالتا ہے۔ بتاؤ چشم فلک نے ایسا منظر دیکھا ہو کبھی؟ حسین کی عظمت پر انگلی اٹھانے والوں، حسین کی یاد سے روکنے والوں، کیا کبھی تم نے اسلام کے لیے ایسی کوئی قربانی پیش کی ہے؟ شرم کرو، حیا کرو، حسین کے دین کو، حسین کی مجلس کو، حسین کی یاد کو منانے سے روکنے والے، حسین کی قربانی یاد کرو۔ کیسے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں حسین کی عظمت پر؟ کبھی محسوس کرنا گھر میں کوئی چھوٹا بچہ یا نوجوان بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ماں باپ؟ حسین سے پوچھو کیا حالت ہوئی ہوگی؟ نوجوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکال رہا ہے، نوجوان بیٹا نظر کے سامنے شہید ہو رہا ہے، ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے رہے۔ آخری امت میں جب یہ تمام نفوس قدسیہ شہید ہو گئے نا، یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا دمشق پہنچا۔ جب دمشق پہنچا سب قیدی تھے، زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، اونٹ کے پجامے کو انہیں باندھا گیا تھا، کسی کو ننگے پیر چلایا جا رہا تھا، کسی کو اونٹ کے پجامے کو باندھ دیا گیا تھا۔
یہ لٹا پٹا قافلہ سیدہ زینب کی اغوائی میں قیادت جب دمشق پہنچا تو دمشق کے بازار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے اس قافلے میں سیدہ سبینہ تھی، زین العابدین تھے، سیدہ زینب اور کچھ افراد تھے۔ تو بازار میں بھیڑ اکٹھا ہونے لگی دمشق کے چوراہے پر، وہ سوال کرنے لگے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ تو یزیدیوں نے کہا یہ حکومت کے باغی تھے، انہوں نے حکومت کے خلاف سر اٹھائی اور ان کا سر کچل دیا گیا، اب یہ لوگ دربار میں پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں، یہ شور اٹھاتے کچھ باغی ہے۔ دمشق کے بازار میں بھیڑ لگ گئی، باغیوں کو دیکھنے کے لیے مجمع اکٹھا ہونے لگا، سڑکوں پر بھیڑ اکٹھا ہو گئی، چھتوں پر لوگ آنے لگے۔ دمشق کے چوراہے پر وہ ٹوٹا پھوٹا قافلہ سیدہ زینب کی اغوائی میں کھڑا ہوا تھا چلچلاتی ہوئی دھوپ میں۔ اسی چھت پر ایک خاتون یہ منظر دیکھ رہی تھی، ایک خاتون یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے بتایا یہ حکومت کے باغی ہیں، حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تو انہیں سزا دی گئی، اب یہ حاکم کے دربار میں پیش نہیں ہوا گیا۔ تو اس عورت نے کچھ لوگوں کے ذریعے سیدہ زینب کی خدمت میں پانی بھیجا، کچھ کپڑے بھیجے، چادریں بھیجی، کھجور بھیجے۔ تو وہ لٹا پٹا قافلہ پانی کیا، ننگے سر کو ڈھکا۔ سیدہ زینب نے پوچھا یہ ہم لوگوں کے ساتھ کربلا سے لے کر ابھی تک تو کسی نے وفا نہیں کی، کسی نے ایسی ضیافت اور بھلائی نہیں کی، یہ انجان شہر دمشق میں کون ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے؟ تو شخص نے کہا وہ چھت پر کھڑی ایک عورت ہے، کہا اسے بلاؤ۔ وہ گیا، کہا کہ وہ قیدی آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ خاتون آئی، سیدہ زینب نے پوچھا خاتون کربلا کے میدان سے لے کر دمشق تک ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارے سب لوگ مار دیے گئے، پانی کا ایک بوند نہیں ملا، اس انجان سے جگہ میں تمہیں نہیں جانتی، یہ بھلائی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کون ہو؟ وہ خاتون کہتی تھی میں کچھ نہیں، میں اپنے بچپن کی عمر میں مدینے میں رہا کرتی تھی، میں مدینے میں رہا کرتی تھی اور مدینے میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی میں خادمہ تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو میں مدینے سے چل کر اپنے ملک اپنے وطن دمشق آ گئی۔ تو انہوں نے مجھے ایک وصیت کی، ایک نصیحت کی، پوری زندگی میں نے ان کی خدمت کی، صرف ایک نصیحت۔ کہا کیا نصیحت؟ زینب نے پوچھا کیا نصیحت کی؟ کہا سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھ سے نصیحت کی تھی کہ سنو جب تمہیں کہیں کوئی قیدی نظر آئے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا اچھا سمجھو۔ تو وہ نصیحت مجھے یاد تھی، آج آپ لوگ نظر آ گئے تو میں یہ تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کھجور اور یہ چادریں، یہ کپڑے بھجوا دوں۔ سیدہ زینب نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، اس انجان سی جگہ پر ہم لوگوں کے ساتھ تم نے بھلائی کی، لیکن ہم لوگ بے یارو مددگار ہیں، ہمارا سب کچھ چھین چکا، ہمارے سب لوگ مارے جا چکے، ہم تمہارے ساتھ کیا بھلائی کر سکتے ہیں؟ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، پھر بھی کہو کوئی خواہش ہو۔ اس خاتون نے کہا ہم لوگ میری کوئی خواہش نہیں ہے، بس میرے لیے اتنی دعا کر دیں، میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ جب میں مدینے میں رہتی تھی فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی تو ان کے دو شہزادے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ کبھی مجھے حسن کی حسین کی زیارت کرا دے، زینب سے ملاقات کرا دے۔ خبر تو ملی ہے کہ حسن بھی شہید ہو گئے، وصال فرما گئے، بس حسین ایک بیٹا ان کا بچا ہے، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ آپ دعا کر دیں کہ اللہ کبھی مجھے ان کی زیارت کرا دے، ان سے ملاقات کرا دے۔ سیدہ زینب چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے بی بی آج میری یہ دعا پوری ہو گئی، تو جسے پانی پیش کر رہی ہے یہ وہی چھوٹی بیٹی زینب ہے، اور جسے تو حسین کہہ رہی ہے وہ نیزے پہ کٹا ہوا سر حسین۔
سوچو کربلا والوں سے محبت کرو، کربلا والوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ. دین کسی کے پاس جاگیر نہیں ہے، دین حسین پاک شریعت مصطفیٰ کی ہے، قرآن مصطفیٰ کا ہے، دین مصطفیٰ کا ہے، اور اس دین کا وارث حسین ہے. ہم اپنے آپ سے نہیں کہتے، جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا وہ بڑی نماز کر رہا ہے. شاہ حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سردار ندار دست کے دست یزید، حقا و لا الہ الا است. خوب محبت کرے اہل بیت سے، خوب محبت کرے حسین. کربلا کے شہیدوں کا ذکر باروں ماس کیا کرو. محرم کا محتاج مت رہو، محرم کا انتظار مت کیا کرو. جب وقت ملے اہل بیت کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا کرو، جب وقت ملے سیدہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا کرو. تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی. وما علیہ الا البلاغ، آیات کافی منظم تھا. شہیدوں کے سلطان
السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ پاک بار نماز عشاء سے لے کر اب تک جو بھی قرآن پاک کی تلاوت رات و منقبت پڑھے ذکر خیر ہوا ذکر اہل بیت ہوا ذکر شہید اعظم ہوا صلاۃ و سلام پڑھا گیا مولا کریم ہمارے پڑھنے میں ہمارے پیش کرنے میں جو بھی غلطی بے دونی بھول چوک ہو گئی ہو اے اللہ ازرائے رحمت و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹو پہلے شہید اعظم سیدنا امام حسین علیہ مقام تمہاری غلطی بے ادبی کو معاف فرما کر ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کر یہ نظران عشق و محبت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر قبول کر تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں نظر عشق و محبت پیشے سے قبول کر خصوصیت کے ساتھ اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر پیشے سے قبول کر اے اللہ